اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم. معزز حاضرین، تھوڑی دیر کے لیے اس عنوان پر کہ جو اکثر اولیاء کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اس سے منسوب محافل میں خصوصیت کے ساتھ منتخب ہوتا ہے، اس پر بس آپ حضرات کی تھوڑی سی ذہن سازی کرنے کی کوشش کروں گا بلا کسی تمہید. ارشاد خدا بندی ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. جب خطاب ہمیں ہے تو سنیں گے بھی ہم، اور جو نہ سنے تو اس سے خطاب بھی نہیں. جسے پکارا جائے اسی سے خطاب، اور ہم سب ایمان والے ہیں کہ نہیں؟ بے شک. دیکھیے عالم تو یہ ہے، مثال اللہ کے کلام کی کسی چیز سے دی نہیں جا سکتی، نہ جس کا کلام ہے اس کی، کیونکہ لیس کمثلہ شیء. سمجھانے کی غرض اگر کوئی اپنے وقت کا بڑا منتری کرسی ہے تو یہ کام آدمی محفل میں ہو، اس کا نام لے کر پکارے تو اس کا سینہ چوڑا ہوا ہے، ارے مجھے جانتا تھا. لیکن جو ساری کائنات کا خالق و مالک ہو، جب وہ ہمیں خطاب کر کے پکارے تو پھر تو ہماری خوشیوں کا عالم کیا ہونا چاہیے؟ بے شک. کبھی گمان کیا نہ سوچا؟ عاشق تو کہتے ہیں کہ ہر ستم ہر جفا گوارا ہے، ہر ستم ہر جفا گوارا ہے، اتنا کہہ دو کہ تو ہمارا. بے شک. سبحان اللہ. عالم تو یہ ہے، ہونا تو یہ چاہیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک عبادت گزار سینکڑوں برس سے عبادت میں تھے. موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں ہم کلامی کے لیے، کوہ طور پر راستے میں مل گئے. اے اللہ کے قریب کہاں جا رہے ہو؟ کیا شرف ہم کلامی ہے؟ کوہ طور پر جا رہا. عرض کرتے ہیں جب وہاں پہنچے رب سے ہم کلام ہو تو عرض کرتے نا کہ ایک اور گناہگار بندہ ہے وہ بھی تجھے یاد کرتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے، دھیان آ گیا، عرض کر دیا رب کی بارگاہ، بڑا مختصر کر کے رب کی بارگاہ سے حکم ہوا کہ اے موسیٰ اس شخص سے کہنا، اب کہنے کے لفظ کیا ہے، فلاں تیری ایک لمحے کی عبادت بھی ہماری بارگاہ میں قبول نہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لے آئے، راستے میں وہ ملا، وہ زاہد کو عبادت گزار، پرہیزگار متقی. اس نے کہا کہ میں یاد رہا، فرمایا ہاں یاد رہے. کیا پیغام؟ رب کی بارگاہ سے کہا، وہاں سے پیغام ملا ہے کہ اے فلاں تیری ایک لمحے کی عبادت بھی قبول نہیں. یہ عبرت کا مقام ہے. 4 وقت کی پڑھ لیں تو سمجھتے ہیں کہ ہم سے بڑا کوئی متقی و پرہیزگار و عبادت گزار نہیں. امام صاحب سے جب اتنا کہا تو اچانک حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھتے ہیں کہ وہ شخص مسرت کے عالم میں رقص کرنے لگا، خوش ہو گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ خوش ہونے کا عالم نہیں ہے، یہ عبرت کی بات ہے کہ تیری ایک لمحے کی عبادت بھی قبول نہیں. تو وہ شخص کہتا وہ تو مالک ہے
اس کا کام ہے ہمیں حکم دینا، ہم بنتے ہیں، ہمارا کام ہے حکم بجا لانا۔ وہ ہماری عبادتوں کو قبول کرے نہ کرے وہ مالک ہے۔ میں تو اس لیے خوش ہو رہا ہوں کہ اس پروردگار نے آج مجھے میرا نام لے کر پکارا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ کی لذتیں دلانے کا بجا۔ اے ایمان والو، ایمان والوں سے فرمایا اتقوا اللہ۔ بلکہ یہاں چند لمحے گفتگو کرو۔ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو۔ اب یہاں رک کر صرف اتنا سوچیں کہ اگر قرآن پڑھنے کا مزاج ہے تو یہ اتقوا اللہ ایک جگہ نہیں آیا۔ اللہ سے ڈرنے کی بات متعدد مقامات پر آئی ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ پورا قرآن صرف تقوی کی دعوت ہے۔ بے شک بے شک۔ حتیٰ کہ جب ہم قرآن کریم کے آغاز میں پہنچتے ہیں سورہ بقرہ کی پہلی آیت، جیسے ہی دوسری آیت کی طرف بڑھتے ہیں تو وہاں بھی فرمایا گیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہ عظمت والی کتاب ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں، ھدی للمتقین، یہ ڈر والوں کے لیے رہنمائی کرنے والا ہے۔ متقین کے لیے ڈر اور خوف کی بات ہے۔ آج ہمیں خوف ہے خیر افسر، ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو۔ ڈرنے کی بات فرمائی، کہاں ڈرنا؟ آپ کی زندگی کا کوئی گوشہ، کوئی ایسا لمحہ نہ جائے جب ڈر اللہ سے تمہارے سامنے نہ۔ جب بات کرو تو ڈرو، کہیں ناجائز بات تو نہیں کر رہے، کسی کی دل شکنی کی بات تو نہیں کر رہے، جھوٹ تو نہیں بول رہے، کسی کی غیبت تو نہیں کر رہے۔ جب بات کرو تو ڈرو، لوگوں کو غلط سودا تو نہیں دے رہے، برے کو اچھا کر کے تو نہیں بیان کر رہے، بات کرو تو ڈرو۔ کہاں ڈرا ہے؟ جب سنو تو ڈرو کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ کان کسی کی غیبت سن رہے، کہیں ایسا تو نہیں کان کسی کی برائی سن رہے۔ جب دیکھو تو ڈرو، کہیں ایسا تو نہیں کہ میں وہ دیکھ رہا ہوں جسے نہ دیکھنے کا حکم دیا گیا، کہیں ایسا تو نہیں کہ میں وہ دیکھ رہا ہوں جسے دیکھنے کے لیے منع کیا گیا۔ جب چلو تو ڈرو، کہیں میرے قدم اس طرف تو نہیں جا رہے ہیں جہاں جانے کو منع کیا گیا۔ جب ہاتھ اٹھے تو ڈرو کہ کہیں میرا ہاتھ اللہ رب العزت کے اطاعت کے سوا تو نہیں اٹھ رہا۔ کوئی موقع ایسا مت چھوڑو کہ جہاں خدا کا خوف ہو، اور خوف خدا کا عالم تو پھر کیا ہے۔ دیکھیں انسان ہو جاؤ گے انسان، اگر یہ ہم نے اتقوا اللہ پر عمل کر دیا۔ آگے فرمایا گیا ہے مقام پر یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته، ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ آپ نے سن لیا اور بے شک کہہ دیا، مگر ہر ایک اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بتائے کہ ہے کم کسی میں جو اللہ سے خوف کا حق ادا کرے، اللہ سے ڈرنے کا حق ادا کرے۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تھی تو صحابہ کرام کانپتے تھے، ایسے خوف زدہ رہتے تھے کہ یا رسول اللہ اس سے ڈر کا حق کون ادا کر سکتا؟ اس کے قانون ہیں کہ جب ڈرا لگے تو پھر اس نے قانون کو ہلکا کر دیا، اور پھر ایک مقام پر فرمایا فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ سے ڈرو جتنی تمہارے اندر استطاعت ہے، اپنی طاقت بردر۔ ایک مقام پر خوف کی بات نہیں کرتے، نہیں فرمایا وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرا اس کے لیے اللہ نے راحت کا سامان مہیا کیا۔ سبحان اللہ۔ ہم لوگ بڑی راحتوں کی تلاش میں رہتے ہیں، رزق کی فراخی کی تلاش میں رہتے ہیں،
ہمیں روزی بہت بڑھ جائے مل جائے اس کی تلاش میں رہتے ہیں. قرآن پڑھو نا، سب کچھ ہے، سب کچھ ملے گا. بے شک. پڑھو. آج جن کی محفل سجائے بیٹھے ہیں جب مکتب میں پہنچے تھے اور آپ کے استاد نے کہا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو آپ نے الحمد سے لے کر 18 پارے حفظ سنا دی. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک. ہم خالی نعرے لگانے والے غوث اعظم کو ماننے والے ہیں، عملی طور پر نہیں. بے شک بے شک. جب پیدا ہوئے ہیں سرکار غوث اعظم، روزہ رکھا ہے. بے شک بے شک. پورے ماہ لوگوں نے دیکھا کہ جب سارا جیلان روزہ افطار کا تو حضرت غوث اعظم دودھ پیتے. سبحان اللہ. جب سب کا روزہ ہو جاتا تو غوث اعظم کچھ نہ پیتے. ہم غوث اعظم کا نعرہ لگاتے ہیں، جان دینے کو تیار ہیں، فرض روزے بھی چھوڑ دیتے. والدہ کی اطاعت میں پہلا سفر ہوا اور آپ نہ ڈرے کہ کوئی ڈکیت ہے، ڈاکو ہے، لٹیرا ہے، مجھے مار دے گا، کچھ ہو جائے گا نا. والدہ کی نصیحت یہ سچ بولنا، سچ بولے. ہم تو کہتے ہیں کہ میرا کام ہی نہیں ہوگا اگر سچ بول دیے. یہ سب سے بڑا جھوٹ بولنا. اللہ اکبر. حضور علیہ السلام نے منع فرمایا ہے لعنت کرنے کو. آپس فرمایا لعنت نہ کیا کرو، اس لیے کہ اگر جس پہ تم نے لعنت کری ہے اس پہ لعنت نہیں پڑے گی تو کرنے والے پہ پڑے گی. ہم لوگ بہت لعنت 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 لعنت. لیکن ایک بزرگ فرماتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں اور خود پہ لعنت. اللہ اکبر. اللہ. قرآن بھی پڑھ رہے ہیں اور خود پر لعنت بھی کر رہے ہیں. وہ کیسی لعنت ہے جانتے ہو؟ اس لیے کہ قرآن بھی پڑھ رہے ہیں، جھوٹ بھی نہیں چھوڑ رہے ہیں. قرآن کہتا لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت. اللہ اکبر. جھوٹ بھی نہیں چھوڑ رہے. وہ غوث اعظم محبوب سبحانی شیخ سیدنا عبد القادر محی الدین جیلانی زندگی میں جھوٹ نہ بولتے. یہ سچ اگر قائم رکھو تو آپ دیکھیں، یہ سچ اگر قائم رہا آپ دیکھیں کیسے. پھر فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ، میں عرض کر رہا تھا قرآن میں سب کچھ ہے کہ جو اللہ سے ڈرا اللہ اس کے لیے رزق میں فراخی کر دیتا. اور اتنا ہی نہیں، تم ڈرتے ہو یار اگر فلاں ناراض ہو گیا تو میرے تو روزی کا دروازہ بند ہو جائے گا، مال نہیں آئے گا، یہ نہیں آئے گا. فلاں ناراض ہو گیا تو میری امامت چلی جائے گا، فلاں ناراض ہو گیا تو یہ ہو جائے گا، فلاں ناراض ہو گیا تو مجھے نہیں ملے گا. یاد رکھو کیا فرمایا ہے وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. جو اللہ سے ڈرا اللہ اس کے لیے راحت کے سامان مہیا کر دے گا اور وہاں سے اسے رزق عطا کرے گا جہاں اس کا بہر و گمان نہیں ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک. تم نے سوچا نہیں ہوگا کہ یہ رزق کہاں سے ملے گا. اللہ کا رزق ایسے راستہ فراہم کرے. لیکن اس پر اتنا یقین نہیں تو دیکھا تو مان بھی تو لو کہ ہمارا خدا ہے، ہمارا رب ہے، ہمارا پروردگار ہے. آج ہم سرکار غوث اعظم کا نام لیتے ہیں، یہ تو ہمارا روزمرہ کا آزمودہ نسخہ ہے. مشکلات میں مدد مل جاتی ہے، آسان ہو جاتی ہیں مشکلیں. مگر یہ رتبے سے بڑھ کے نام لینے سے ہماری مشکلیں آسان ہو رہی ہیں کہ سرکار غوث اعظم مہینوں مہینوں گزر جاتے تھے، پیٹ میں کوئی لقمہ نہیں پہنچتا. اتنی محنتیں کری. میں اس پر گفتگو نہیں کروں گا، پھر میرا موضوع دوسرا ہوگا. عرض یہ کر رہا ہوں فرمایا کہ شخص ڈرا اس کے لیے اللہ راحت کے سامان مہیا کر دیتا ہے اور وہاں سے رزق عطا کرتا ہے جہاں اس کا بہر و گمان ہے. ایک آخری آیت ہے تو ویسے تو بہت طویل ہو گیا. پھر فرمایا ایک مقام پر یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ. پھر فرمایا ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو. وقولوا قولا سدیدا. سیدھی بات. سبحان اللہ. قرآن کے کتنی سیدھی بات کرنا رہا. اللہ سے ڈرو
سیدھی بات کرو. یہ گھما پھرا کے لگی رٹی نہیں، سیدھی بات کرو. دیکھیے سیدھی بات کا یہ مطلب نہیں ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں ہم تو صاف بات کے آدمی ہیں، اور کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں مجھے تو غصہ آتا، غلط بات پہ غصہ آتا. یہ صحیح بات پہ کسی آتا ہے؟ اور تم کتنا غلط بولتے ہو، کبھی یہ سوچا ہے اپنے گریبان میں جھانکا؟ ہمیشہ غلط میں دوسرے کی نظر آتی ہے. اگر ٹھیکہ لے لیں ہم صرف اس بات کا کہ ہمیں اپنے غلطیوں کو سدھارنا ہے، تو یقین جانے دوسرے کو سدھارنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، سب سدھر جائے. دیکھیے ہمارا مزاج تو یہ، ہم چاہتے ہیں کہ دوسرا سدھرے، سامنے والا سدھرے. ہم کیسے بھی نہیں بھائی، ہم تو صاف بات کہتے ہیں، ہم کسی سے ڈرتے ہیں. حضور علیہ السلام سے بڑھ کر کوئی صاف بات کرتا ہے؟ بے شک بے شک. مگر کوئی یہ کتاب و تاریخ نہیں کہ جس کا دل سرکار کے جملوں سے بچتا کہ سرکار سے بڑھ کر کوئی صاف بات کہنے والا تھا. مگر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں تو اگر کوئی آتا تھا تو اس کا زخمی دل بھی مرہم لگ جاتا تھا، اس کا زخمی دل بھی صحیح ہو جاتا. بے شک سبحان اللہ. ایسے مزاج بناؤ، سیدھی بات کہو. قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. سیدھی بات کہو. اگر یہ مزاج جان لیا تو جانتے ہیں انعام کیا ملے گا. اگر یہ مزاج ہو گیا سیدھی بات، سچی بات کرنے کی، یغفر لکم ذنوبکم یصلح لکم اعمالکم. کیا ہو جائے گا؟ تمہارے اعمال کی اصلاح ہو جائے گی. بس اتنا مزاج تو بنا لو اپنا، اتنا مزاج تو بنا لو اپنا کہ سیدھی اور سچی بات کہا کرو. یصلح لکم اعمالکم، سبحان اللہ. تمہارے اعمال کی اصلاح ہو جائے گی. اور جب اعمال کی اصلاح ہو جائے گی تو پھر ایک اور انعام ہے، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، تمہارے گناہ بھی بخش دیے جائیں گے. سبحان اللہ. مزاج کو بناؤ. اللہ فرما رہا ہے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. کس کے ساتھ ہو جاؤ؟ سچوں کے. اب سمجھ گئے آپ؟ پتا چلا جب تقوی کی منزل طے کر لی جاتی ہے، یہ ہوتی ہی صداقت سے. بے شک بے شک. جب صداقت انتہا کو پہنچتی ہے، تقوی کی منزل طے ہوتی ہے. اب تم تقوی کی منزل طے کر رہے ہو تو اللہ فرما رہا ہے کہ اب سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. پتہ چلا یہ سچوں کی جماعت ایسی ہے. کیسے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم عرض کرتے تھے یا رسول اللہ کیا جھوٹ بولنے والا بھی مومن ہو سکتا؟ آپ نے کبھی غور کیا ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ کیا بزدل مومن ہو سکتا ہے؟ سرکار نے فرمایا ہاں. لیکن جب عرض کیا یا رسول اللہ کیا جھوٹا مومن ہو سکتا ہے؟ فرمایا نہیں. اور آج تو ہمارا مزاج ایسا ہو گیا کہ باتوں میں چند منٹوں میں سیکنڈ کے حساب سے بھی زیادہ جھوٹ بول دیتے ہیں، پتہ بھی نہیں چلتا. بے شک بے شک. اور پھر بھی ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ ہم سے بڑھ کر کوئی مومن نہیں ہے، کوئی ایماندار نہیں. یا رسول اللہ کیا کوئی مومن جھوٹ بول سکتا ہے؟ ارے کچھ نہ آج لے کر جاؤ یہاں سے کم اتنی بات کو لے کر جاؤ. اور آپ کر کے دیکھ لو، نہ آپ کے کاروبار میں کوئی نقصان ہوگا، نہ زندگی میں. بے شک بے بلکہ شک. جتنے نقصان ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ سب کی برکت. بے شک سبحان اللہ. تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. مسلک امام اعظم، زندہ باد. فیضان غوث اعظم، زندہ باد. فیضان اولیاء اکرام، زندہ باد. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. سبحان اللہ. وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے ہو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. یہ سچے کون؟ دیکھو سرکار غوث اعظم کیسی زندگی کا جو پہلا سفر ہے، اور اس پہلے سفر میں جو آپ کے دست مبارک پر جنہوں نے توبہ کی ہے، تو وہ سب سے بڑی چیز جو آپ کے پاس تھی وہ سچ نہیں تھا. اس سچ کی بنیاد پر اور سرکار کی نبوت، وہ تو اعلان نبوت تو سرکار نے 40 سال میں فرمایا ہے،
لیکن سرکار کی وہ 40 سالہ زندگی ایسی رہی کہ اپنے تو اپنے ہیں، بیگانے بھی مصطفیٰ کو ساکت کہہ کر بلایا کرتے تھے۔ بے شک بے شک آپ سچ کی طاقت دیکھتے اور یہی وہ صداقت تھی۔ بات طویل ہو جائے گی، عرض یہ کر رہا ہوں بس آخری دینے یا اللہ فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو، سچوں کے ساتھ رہو۔ شاید یہ جو سلسلہ بنا ہے اولیاء کرام کا اور یہ جو مرید ہونے کا، یہ جو پیر ہونے کا، وہ بھی اسی آیت مبارکہ سے بنا ہے کہ ان میں کوئی تو ایسے سچوں کی جماعت ہوگی کہ جن کے ساتھ ہم ہو جائیں تو یہ بھی جنت میں چلے جائیں، ہم بھی بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس لیے کہ صحبت جب ملے گی نا ہمیں سچوں کی، تو ہمارے اندر کی کہیں نہ کہیں اس صحبت کی جھلک، اس صحبت کا عکس پہنچے گا۔ اور وہ کہتے ہیں صحبت مرداں اگر یکساں بہتر سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک سال کی اللہ والوں کی صحبت 100 سال کی میری عبادت سے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ آ جاؤ، تم آ جاؤ، 2 شعر